دیکھیں یہ انسان جو ہے یہ ایسی سپیسیز ہیں کہ یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں یا کرتے ہیں یا سوچتے ہیں یہ ان کا لرننگ ہوتا ہے، چاہے وہ مذہب ہو، کلچر ہو، تہذیب ہو، ثقافت ہو۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ جہاں آپ پیدا ہو جاتے ہیں نا، تو ان چیزوں کے ساتھ ہی پیدا ہوتے ہیں۔ زبان ہوتی ہے، کلچر ہوتی ہے، تہذیب ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں علاقائی ہوتی ہیں۔ یہ آپ جس سماج میں یا جس خطے میں پیدا ہوتے ہیں، یہ آپ وہ چیزیں آپ کو ورثے میں مل جاتی ہیں۔ اسی طرح تہذیب ہے یا زبان ہے یا کلچر ہے، تو اس کو آپ نہ تو بدل سکتے ہیں، نہ آپ کسی دوسرے کی زبان، کلچر، تہذیب کاپی کر سکتے ہیں۔ یہ آپ نے خود کریٹ نہیں کی ہوتی ہیں، بلکہ یہ آپ کو ورثے میں ملی ہوتی ہے۔ اسی طرح مذہب جو ہے یا جو کلچر ہے، یہ بھی آپ بدل نہیں سکتے ہیں، چونکہ آپ تو کسی مذہب میں یا کسی ہندو، مسلمان، عیسائی خاندان میں پیدا ہوتے ہیں، تو وہی مذہب آپ اختیار کرتے ہیں۔ تو آپ کو جو ٹیچنگ پریچنگ کر کے جو چیزیں سکھائی دیتی ہیں وہی آپ کا مذہب ہوتا ہے، اور اسی کو آپ سچائی مانتے ہیں۔ دوسرے مذاہب کے بارے میں تو آپ کو کچھ علم نہیں ہوتا ہے، چونکہ وہ تو آپ کا مذہب نہیں ہوتا ہے۔ تو ہر بندہ اپنے مذہب کو ہی سچا سمجھتا ہے، اپنے مذہب کو ہی درست سمجھتا ہے، چونکہ اس کو یہی ٹیچنگ پریچنگ کی جاتی ہے۔ مذہب لرننگ چیز ہے۔ مذہب کوئی پیدائشی طور پر آپ کو خود بخود نہیں ملتا، بلکہ یہ آپ کو ٹیچ کر کے، پریچ کر کے آپ کو سمجھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ تو جب پاکستانی ریاست کا نظریہ ہی یہ ہے کہ ہم ہندوؤں سے الگ قوم ہیں، اور ہم ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد پر ان سے الگ ہوئے تھے، حالانکہ یہ ہے تو غلط بات کہ آپ اگر ٹو نیشن تھیوری کا اطلاق کرتے ہیں، تو آپ کے ہاں ہندو بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، اور بھی بہت سارے فرقے ہیں۔ ہندوستان میں بھی اسی طرح مسلم بڑی آبادی ہے۔ تو ٹو نیشن تھیوری تو بالکل ہی فیک ہے اور جھوٹی ہے۔ یہ تو لوگوں کو صرف اور صرف ایک دوسرے کے خلاف کرنے کے لیے، اور یہ اس وقت مسلم لیگ کا نعرہ تھا، اور یہ انگریز گورنمنٹ کی بنیاد پر یہ کمیونل نعرہ لگوایا گیا تھا۔ گو کہ مسلم لیگ کوئی مذہبی پارٹی تو نہیں تھی، اس کو ہم کمیونل پارٹی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح جناح صاحب کوئی مذہبی اسکالر تو نہیں تھے، اور نہ ہی وہ کوئی مذہب کے حوالے سے وہ کوئی مذہبی لیڈر تھے، نہ کوئی مذہبی پیشوا تھے۔ تو وہ بھی ایک کمیونل لیڈر تھے، اور انہوں نے اس نعرے کو لگا کر ہندوستان کا بٹوارا جو تھا وہ انگریز کو چونکہ وہ چاہیے تھا اس وقت، یہی طریقہ بنتا تھا کہ وہ اس کو مذہب کی بنیاد پر استعمال کرنا چاہتے تھے۔ لیکن اس کے بعد طریقہ کار یہ تھا کہ اس ریاست کو ایک ڈیموکریٹک بنیادوں پر، ظاہر ہے یہ ایک ریجنل انٹیٹی ہے، تو اس کو ایک ڈیموکریٹک بنیادوں پر ایک ویلفیئر اسٹیٹ بناتے، یہاں لوگوں کی ویلفیئر کا کام بنیادی فوکس ہوتا، اور ریاست جو قومی ریاست ہوتی ہے وہ ہوتی ہی اسی بنیاد پر ہے کہ وہ لوگوں کی ویلفیئر کرتی ہے۔ یعنی سب سے پہلے لوگوں کو تعلیم دیتی ہے، لوگوں کو روزگار دیتی ہے، لوگوں کو رہائش دیتی ہے، لوگوں کو صحت کی سہولتیں فراہم کرتی ہے، اور پھر لوگوں کو باقاعدہ وہ تربیت دے کر سائنس اور ٹیکنالوجی میں وہ آگے لے کے جاتی ہے، تاکہ اس کے شہری دنیا کا مقابلہ کر سکیں، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے ملک اور اپنی سوسائٹی کی بھی خدمت کر سکیں، نئی چیزیں ایجاد کر سکیں، نئی چیزیں بنا سکیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے ہی انسانی سماج کو سیفیشینٹ بنایا ہے، اور اسی بنیاد پر آج دنیا کی ساری جو ترقی ہے، یا دنیا میں انسانوں نے جو سہولتیں حاصل کی ہیں وہ اسی بنیاد پر حاصل کی ہیں۔ تو پاکستان نے اس چیز کو بنیاد بنانے کی بنایا کہ ہم ایک نیشن سٹیٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، ہندوستان سے ہم الگ ہو گئے تھے، چاہے وہ ایک قابض طاقت نے ہی ہمیں کاٹ پھینکا یا ہمیں الگ کر دیا، جو بھی تھا وہ تو ہو گیا، اس کو تو اب انڈو کرنا کسی کے بحث میں بھی نہیں تھا۔ تو اب جو ہونے کے بعد جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، اس کے الٹ ہوا۔ تو اس سے پھر یہ آپ دیکھیں کہ لوگوں کے اندر جہاد، اور یہ جو کمیونلائزیشن اور مذہبی فرقہ پرستی اور تعصب، تنگ نظری، لوگوں کو ماضی کی طرف دھکیل دیا گیا، اور لوگوں کی سوچ اور فکر کو اتنا پسماندہ کر دیا گیا کہ پاکستان کے لوگوں کی سوچ اور فکر ایسے ہے جیسے 7ویں صدی کے کسی انسان کی سوچ اور فکر ہے، جبکہ آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، اور اب میڈیا اتنا ترقی کر گیا ہے، آج نالج تک ہر بندے کی رسائی ہے، معلومات تک ہر بندے کی رسائی ہے۔ لیکن اس کے باوجود پاکستانی ریاست نے اپنی عوام کو اتنا زیادہ مذہبی بنیادوں پر مس گائیڈ اور مس لیڈ کیا ہے کہ لوگوں کو برے طریقے سے برین واش کیا ہوا ہے، اور پاکستان کی عوام کی جو میجورٹی ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے، نہ وہ اپنے ملک کا کوئی تجزیہ کر سکتے ہیں، نہ اتنی سمجھ ہے کہ وہ اپنے مسائل سمجھ سکیں، اور نہ ہی دنیا کے مسائل سمجھنے کی ان کے اندر کوئی صلاحیت ہے، چونکہ تعلیم ہی ایسی دی جاتی ہے کہ وہ بیچارے اسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور جو لوگ اسکول نہیں گئے یا بالکل ان پڑھ لوگ ہیں،
وہ پھر بھی مذہبی لحاظ سے اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو وہ کافی کول ڈاؤن ہے، لیکن اگر آپ یونیورسٹی اور کالجوں کے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھیں دیکھیں ان کے اندر زیادہ کمیونلائزیشن ہوئی ہے، ان کے اندر زیادہ مذہبی تعصب، زیادہ تنگ نظری آئی ہے۔ ان پڑھ بندہ اتنا تنگ نظر نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اس نے جو کچھ سنا ہوا ہے مذہب کے بارے میں بس اتنی باتیں وہ جانتا ہے۔ لیکن جو لوگ اسکولوں کالجوں میں گئے ہیں، یونیورسٹی تک گئے ہیں، وہ زیادہ کمیونلائز ہو گئے ہیں۔ ہندوستان میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جتنا کمیونلزم ہے یہ شہری علاقوں میں ہے، جہاں باقاعدہ لوگوں کی تعلیم تک رسائی ہے، لوگوں کی جو ہے وہ جدید شہری سہولتوں تک رسائی ہے۔ پاکستان میں بھی آپ دیکھیں، آپ کو جماعت اسلامی ہو گئی یا اس طرح کے یہ جو تحریک لبیک یا وہ جو دوسرے دہشت گرد گروپ ہیں، آپ کو ان کی سپورٹ کہاں ملے گی؟ مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، لوئر مڈل کلاس کے شہری علاقوں میں۔ دیہاتی علاقوں سے بھی آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے، لیکن دیہاتی علاقوں سے آپ کو وہ لوگ ملیں گے جو پڑھے لکھے ہیں، جنہوں نے اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں تک جن کی رسائی ہے، وہ ان گروپوں کا حصہ بنے ہیں اور وہ اس طرح کی پریمیٹیو تھنکنگ کی طرف گئے ہیں۔ جو ان پڑھ لوگ ہیں وہ نہ تو جہادی بنے ہیں اور نہ ہی ان کو کوئی ان چیزوں سے زیادہ دلچسپی ہے، چونکہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں زیادہ ریشنل ہیں، چونکہ وہ اپنی جو ارد گرد کی ریالٹیز ہوتی ہیں اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو برین واش لوگ ہیں، یہ نہ زمین پہ رہتے ہیں نہ فضا میں رہتے ہیں، یہ مذہبی اچھل کود کے پیچھے بھاگ کر آپ دیکھیں کہ نہ تو ان کے اندر سمجھ بوجھ پیدا ہوئی ہے، نہ کوئی کسی کام کی سکل ہے، نہ کوئی تھنکنگ جو ہے وہ صلاحیت پیدا ہوئی ہے۔ یہ بالکل ایسے روبوٹ بن چکے ہیں جن کو زامبی کہتے ہیں، کہ جس طرف ان کو موڑ دو یہ اسی طرف لگ جاتے ہیں۔ اور پاکستان کی پوری ریاست نے لوگوں کے ذہنوں کو اتنا برباد کر کے رکھ دیا ہے، آپ یوں سمجھے کہ پاکستانی ریاست نے اپنی نوجوان نسل کے خلاف بلکہ جرائم کیے ہیں، ان کو ذہنی طور پر ان کو معذور کر کے رکھ دیا ہے۔ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی جو جدید دنیا کی سہولتیں ہیں ان سے کیوں محروم ہیں، اور آج اگر ہمیں جدید تعلیم نہیں مل رہی ہے، جدید صحت کی سہولتیں نہیں ہیں، تو ہمیں یہ ساری چیزیں کیوں نہیں مل رہی ہیں؟ اس وجہ سے کہ آپ کی جو ریاست ہے وہ ایک ماڈرنائزڈ اسٹیٹ ہی نہیں بننے دے رہی ہے، آپ کی ایک ڈیموکریٹک کنٹری نہیں ہے، آپ کی جو قومیں اور قومیتیں ہیں ان کو برابری کی سطح پر ایک فیڈریشن کا حصہ ہی نہیں بنایا گیا ہے۔ تو یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک کلونیل جو پاور ٹرانسفر ہوئی ہے اسی بنیاد پر اسی ڈھانچے کو چلایا جا رہا ہے، اور پاکستانی اسٹیٹ کا جو ڈھانچہ ہے وہ اتنا خطرناک حد تک کمیونل اور اتنا ہیٹرڈ سے بھرا ہوا سماج ہے کہ آپ ہندوستان کا تو پتہ نہیں کچھ بگاڑ سکیں گے یا نہیں، لیکن اپنا تو آپ بہت کچھ بگاڑ چکے ہیں، اپنا حلیہ بھی بگاڑ چکے ہیں۔ اور آنے والے وقتوں میں ڈینجر یہ ہے کہ یہاں کوئی بڑے پیمانے پر پورے پاکستان کے اندر کوئی سول وار کی کیفیت پیدا نہ ہو جائے۔ اس وقت تک پاکستان کی عوام جو ہے وہ معاشی بدحالی کی آخری حد تک پہنچ گئی ہے، لیکن آپ ان کے اندر جنگی جنون دیکھیں اور جہادی جذبہ دیکھیں گے تو ایسے لگتا ہے کہ ان کا روٹی پانی، تعلیم، صحت کی سہولتیں یا باقی جو آج کی دنیا کے ساتھ رہنے کے جو مسائل ہیں وہ ان کے ہیں ہی نہیں، وہ یہ سارے حل کر چکے ہیں۔ ان کا ایک ہی مسئلہ رہ گیا ہے کہ انہوں نے جہاد کرنا ہے اور اسی جنون میں انہوں نے زندہ رہنا ہے۔ اور آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ جب اس طرح کے کمیونل آئیڈیالوجی کا قیدی بن جائے اور ریاست جب ان کو اپنے مفادات کے لیے استعمال بھی کرنا شروع کر دے تو پھر وہ اور زیادہ ڈینجر ہو جاتا ہے۔ یہ جو کمیونلائزیشن ہے یا یہ جو اسی کے ساتھ جڑا ہوا ٹیررزم بھی ہے، ٹیررزم جو ہے وہ اصل میں برتھ دیتا ہے، یا جہاں سے جو ٹیررزم جو پیدا ہوتا ہے وہ اسی تھنکنگ سے پیدا ہوتا ہے جس کو آپ مذہبی جہادی جنونی کمیونلائزیشن کہتے ہیں۔ گو کہ یہ کوئی مذہبی تعلیم نہیں ہے، لیکن اصلی جو مذہبی تعلیم ہے وہ اب پاکستان میں تو رہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے سارے گروہ اپنی اپنی مسلک کی، اپنے اپنے فرقوں کی، اور وہ بھی اس انداز سے اس کو طے کرتے ہیں جس انداز سے ان کی ریاست ان کو بتا رہی ہے کہ آپ نے مذہب کو اس طرح ڈسٹورٹ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں نہ تو کوئی ایک فرقہ ہے جو کوئی بڑے پیمانے پر مذہب کی ایسی تعلیم دیتا ہو جس سے یہ اندازہ ہو کہ یار یہ کوئی عقیدہ یا کوئی مذہب کی ٹیچنگ پریچنگ ہے۔ یوں لگتا ہے کہ یہ ایک سارا نفرت کا طوفان جو ہے وہ انہوں نے اپنے اندر بھر دیا ہے نوجوانوں کے اندر، اور وہ اسی